بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میرے آج کے مہمان رانا ثناء اللہ ولد شیر محمد خان، پیدائش فیصل آباد کی ہے، 1 جنوری 1955۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے گریجویشن کی، پھر لاہور تشریف لائے، یہاں سے لا کی ڈگری حاصل کی، 5 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور جب یہ صوبائی اسمبلی کے رکن تھے تو مختلف وزارتیں ان کے پاس تھیں۔ پھر اگست 2018 سے لے کے 2023 تک جو دور ہے یہ قومی اسمبلی کا دور ہے، وہاں پہ فیڈرل منسٹر ہے انٹیریئر کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ رانا صاحب کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں جو ہے وہ وہی چل رہا ہے جو کم و بیش 70 یا 75 سال جو اس کی زندگی ہے چلتا رہا ہے، اور اگر آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 2017-18 میں پاکستان تمام تر غلطیوں، کوتاہیوں اور ماضی میں ہونے والے ایڈونچرز کے باوجود پاکستان جو تھا وہ سیاسی طور پہ، اگر میں یہ نہ کہوں کہ مستحکم نہیں تو کم از کم محفوظ تھا، عدم استحکام کا بھی محفوظ تھا، شکار نہیں تھا، محفوظ تھا، رانا صاحب اس میں آپ کا رول اور مالی طور پہ بھی مستحکم تھا یا استحکام کی طرف بڑھنے کو تھا۔ اوکے، پھر جو ہوا جو ہوا اس کی کہانی وہ آج تک جاری نہیں، ہے۔ اس کی کہانی کے ذمہ دار آپ خود نہیں، ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، میں نے کہا کہ جو اس وقت ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ سر یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا جمہوریت کے حامیوں نے کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے، عدالت نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، معاملہ آپ پہ چھوڑ دیا، سنا آپ بھی ووٹ دینے والوں میں سے شامل تھے؟ جی بالکل، میری پارٹی کا فیصلہ تھا، میں اس فیصلے پہ متفق تھا یا نہیں تھا، لیکن میں اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑی۔ دیکھیں اس میں کافی لوگ تھے جو ووٹ نہیں ڈالنے کے، مطلب آپ کے شاہ خان عباسی طلب بھی کیا گیا اور ووٹ نہیں ڈالنے کے، وہ غلط کیا۔ تو صحیح کیسے؟ اگر ووٹ نہیں کرنا تھا ریزائن کرتے، یہ کیا طریقہ یہ لازمی ہے کہ ووٹ اگر نہ کیا جائے تو ریزائن کیا جائے؟ جی بالکل، یا آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر آپ نے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرنا ہے تو پھر پارٹی نے جو آپ کو طاقت دی ہے، ووٹ کی طاقت ہے یا کوئی طاقت ہے، پھر چھوڑیں اس کو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پارٹی سے اوور اینڈ ابو باصول ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ جس جماعت میں آپ ہیں آپ اسی میں ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں ہیں آپ۔ سر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج بھی آپ اس فیصلے میں کو اس وقت 6 ماہ کی بدترین جیل کاٹ کے رہا ہوا تھا، اور میرے اوپر جو کیپٹل پنشمنٹ کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب براہ راست ملوث تھے۔ ان کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ اس کے باوجود قمر جاوید باجوہ کو آپ سے ذاتی دشمنی کیوں تھی؟ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اس بندے کو ڈالو جیل میں۔ وجہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ میرے سیاسی طور پہ بھی ادروائز بھی اسے کچھ مجھ سے زیادہ ہی ناراضگی تھی، وہ میرے خلاف تھا۔ وجوہات ہوں گی نا، آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے، آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے۔ دیکھیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ فتنہ پھیلا رہا ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ جو میں کہہ رہا تھا آج وہ تو سچ ثابت ہو رہا ہے۔ حادثے سے دوچار ہو گئے، حادثے سے دوچار ملک ہو گئے، حادثہ ہونے کو ہے۔ اچھا ٹھہریے، میں لیٹس گو بیک ٹو دی جو میرا سوال اوریجنل ہے اس پہ ہم جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا، لیٹ می کوٹ یو، آپ کا فیصلہ آپ نے کہا کہ ووٹنگ فار جنرل باجوہ ایکسٹینشن واز اے ٹیکٹیکل موو بائی دی پارٹی ٹو فائٹ دی فتنہ۔ کیا اس ٹیکٹیکل موو میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ اگر ہم تاریخ میں آگے دیکھیں کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے بعد میں یہ فیصلہ کیا۔ اب دیکھیں اس کے جو فیصلے ہیں اگر آپ ان کو صحیح تناظر میں دیکھیں، اس وقت ملک جس تباہی کے جس دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہی از دی اونلی ریسپانسبل، وہ وہ ذمہ دار ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ٹیکٹیکل موو، ہاں ٹیکٹیکل موو، جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے وہ یہ موو کر رہا تھا کہ اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے۔ آگے بس ثبوت ہے؟ جی،
آپ اسے اس وہ نہیں اس نے کہا ثبوت ہے؟ سن لینا جی جی میں سن رہا ہوں، آپ ہی اس نے سن لینا 1 سے 10 مرتبہ اس نے کہا کہ اگر جب سعودی عرب گیا وہاں سے واپس آیا کیا کہا اس نے؟ اس کی خواہش تھی نا ایک ایسی حکومت ہو جو چائنا کی طرح ہو، جو سعودی حکومت کی طرح ہو۔ بالکل، اگر چائنا کی طرح حکومت ہو، سعودی عرب کی طرح حکومت ہو، پھر ہم کہاں پہ ہوں؟ ہم تو پھر قبروں میں ہوں نا۔ اس نے سعودی عرب سے آ کے ضروری تو نہیں کہ آپ قبروں میں ہوں۔ نہیں ایسے ہو، اس کا ارادہ یہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی ضرورت تھی۔ ہم نے اس وقت یہ جو ٹیکٹیکل موو کی، ہم نے ایکسٹینشن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدد کی، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعد میں اس نے جوائن ہینڈ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ نہیں رانا صاحب میں پوچھتا ہوں یہ اپوزیشن کو ختم کرنے کا، اس ٹیکٹیکل موو میں آپ سے مشاورت کی گئی؟ کیا میاں محمد نواز شریف اس ٹیکٹیکل موو کو بنانے والے تھے، یا یہ ٹیکٹیکل موو کسی نے بنائی اور آپ کو دے دی گئی؟ نہیں، یہ میاں نواز شریف کا بطور پارٹی لیڈر کے فیصلہ تھا، اور پارٹی میں انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی۔ کس سے کنسلٹیشن کی؟ لوگوں نام بتائیں کچھ نام مجھے جو یاد پڑتے ہیں، ان ناموں میں سینئر لوگ سبھی تھے۔ کوئی نام سر خفیہ بات تو نہیں ہے، ایک ٹیکٹیکل موو آپ کر رہے ہیں، کنسلٹیشن ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے تو ووٹ بھی نہیں دیا اس کے لیے۔ نہیں میرا ہی ایبسٹین۔ میاں شہباز شریف اس وقت ایبسٹین رہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایبسٹین کیا۔ اچھا، اسی طرح سے پرویز رشید، شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے، میں بھی جیل میں تھا، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، یہ کچھ سینئر لوگ، کچھ وہاں پہ گئے تھے لندن، کچھ کے ساتھ یہاں پہ آن ویڈیو لنک کنسلٹیشن ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال اس پہ کنسلٹیشن ہوئی۔ کنونسنگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ کنونسنگ پوائنٹ یہی تھا کہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے۔ 160 ووٹ تھے اس دن پی ٹی آئی والوں کے پاس جس دن یہ چیز اسمبلی کے اندر آئی، اور 112 ووٹ آپ کے پاس تھے۔ اور پیپلز پارٹی کا بھی میرا خیال ہے اس وقت پوائنٹ آف ویو یہی تھا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اور نواز شریف رول اس پہ آگے کر لیں، پھر آگے چلیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ میرا آرگومنٹ ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ میں لا کے ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے، تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاذ رائی اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں۔ ایکسٹینشن تو ہونے جا ہی رہی ہے، ایکسٹینشن ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔ تو یہ ٹیکٹیکل آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو چکی تھی، ایک ٹیکٹیکل موو ہے۔ نہیں صحیح، عدالت نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا، کورٹ نے اسمبلی کے پاس بھیج دیا۔ نو آپ ان چیزوں کو بتائیں ذرا۔ آپ کو پتا کہ ایکسٹینشن کب ہوئی تھی؟ آپ بتائیں مجھے۔ ایکسٹینشن اگست میں ہوئی تھی۔ اچھا، میں اس وقت جیل میں تھا۔ اگست میں ایکسٹینشن بغیر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن؟ جی بغیر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن ہوئی تھی حضور۔ تو پھر آپ نے اس کو جائز قرار دیا؟ سن لیں، ایکسٹینشن ہو گئی امریکہ کے دورے پہ جانے سے پہلے، اور اس نے ایفیکٹ ہونا تھا نومبر سے۔ یہ ایکسٹینشن غالباً 20 یا 22 اگست کو ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ کے دورے پہ بھی گئے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایکسٹینشن کر کے تو پرائم منسٹر کے جو ہے نا، پرائم منسٹر کے ہیڈ اپنا نوٹ پہ انہوں نے نوٹ جاری کر دیا ایکسٹینشن کا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب حضور یہ تو کابینہ نے جو ہے وہ اس میں اپروول دینی تھی۔ یہ جب پوائنٹ آؤٹ ہوا تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ کابینہ سے اپروول کر کے پھر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ پھر پتہ چلا وہ بھائی یہ اس طرح سے نوٹیفیکیشن نہیں ہونا تھا، یہ کابینہ سے اپروول کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جانی تھی۔ تو یہ جب 2-3 مرتبہ ایسے ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ نے پھر جو ہے وہ نوٹس لیا۔ جب کورٹ نے نوٹس لیا، کورٹ نے کہا پارلیمنٹ میں جاؤ۔ ہاں سن لیں، نہیں کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں جاؤ۔ کورٹ نے یہ کہا، کورٹ نے کہا کہ یہ ایکسٹینشن اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے متعلقہ لا کدھر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے اپروول ہونی ہے اور کہاں سے نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لا تو موجود ہی نہیں ہے، ملٹری ایکٹ میں اس بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو پھر عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر آپ لیجسلیشن کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے یہ تو ہونی چاہیے تھی نا، اس میں کیا رکاوٹ ڈالتے جی ہم؟ آئے گی نہیں سر، آپ ٹیکٹیکل کہہ رہے ہیں نا۔ تو ہم نے جو سن لینا جو ہم نے لیجسلیشن کی، ہم نے یہ لیجسلیشن کی
کہ تینوں کو اجازت دیجیے. نو ہم نے صرف جو لیجسلیشن کی، جو پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی، وہ صرف یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو، دی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ایکسٹینشن دے سکے. تو ہی واز الیکٹڈ پرائم منسٹر. ہاں ٹھیک، عمران واز الیکٹڈ پرائم منسٹر. ٹھیک. رائٹ. تو آپ کی ٹیکٹیکل موو یہ تھی کہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کو پھانسیاں چڑھا دی جائیں گی، اس لیے یو ڈیڈ اٹ. نہیں، وہ کہہ رہا تھا، یہ تو آپ اللہ اس کو کی پتہ باتوں ہے میں نا یقین رکھتے کہ ہیں؟ کس نے کس کو چڑھانا تھا، لیکن بہرحال اس یہ آپ اس قسم کی جو زومینی گفتگو کرتے ہیں نا، ابھی آپ نے جو زومینی گفتگو کی، اس کا بعد میں بہت مسئلہ بن جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا کس نے کس کو چڑھانا تھا، اللہ کو پتہ ہے نا. اچھا چل ٹھیک ہے میڈم، کیونکہ اس قسم کی زومینی گفتگو جب آپ کرتے ہیں تو یہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. میں زومینی گفتگو بالکل نہیں اچھا کرتا. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. اسے زومینی بنا دیا جاتا ہے. سر آگے اگلا پوائنٹ جو ہے سب سے امپورٹنٹ، دیکھیں 283 لوگ اس کا پارلیمنٹ میں تھے، اس میں آپ بھی شامل تھے، آپ نے ووٹ ڈالا. 43 غیر حاضر سے 16 نے ووٹ نہیں ڈالا. لیٹس گو ٹو ویری امپورٹنٹ. ساڈی تے گل ہو گئی ہے. رانا صاحب یہ آپ سے منسوب کیوں کیا گیا؟ کیا ساڈی تے گل ہو گئی ہے کس حوالے سے؟ الیکشن میں. نہیں، میں نے کسی تناظر میں کہی ہوگی بات. یہ کس سے آپ کی بات ہوگی جی؟ نہیں، ہماری بات تو آپس میں ہی ہوتی ہے، پارٹی کی بات پارٹی میں ہوتی ہے. تو یہ بات بطور سلوگن عوام تک کیسے پہنچی؟ ساڈی تے گل ہو گئی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال یہ اس طرح کا کوئی سلوگن جو ہے وہ عوام میں پہنچا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سلوگن کی وجہ سے آپ کو انتخابات میں نقصان ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو مینڈیٹ تھا آپ کے پاس 2018 میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، وہ مینڈیٹ اور پارٹی کے پاس چلا گیا؟ کیا یہ وجہ تھی آپ کی شکست کی؟ ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ ہمیں اس مرتبہ نہیں ملا، وہ ہمارے خلاف گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے نہیں، کیونکہ جو آپ نے حکومت لی 18 مہینے چلائی، اس میں یہ تاثر گیا کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں. دیکھیں، اس میں جو ہمارا کیس ہے، جو ہمارا آرگومنٹ ہے، اس کو اگر آپ سنیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے. ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو تسلیم نہیں کیا. یہ ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے 2017-18 میں ہمیں ڈی اسٹیبل کیا، ملک کو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کیا. 18 کا الیکشن رگ کیا، رگ کر کے اس کو لے آئے، اس کو آ کے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. جب یہ مسلط ہو گیا تو اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ بھی اب میرا آگے ایجنڈا یہ ہے. چاہیے تو تھا یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھے. آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن بائی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف نے کہا کہ جناب آپ بیٹھیں، آپ آ گئے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار. چارٹر آف اکانومی کی بات کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. سن لیں. ہوا یہ کہ اس کے اس ایجنڈے پہ کہ اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، یک جماعتی حکومت بنانی ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ جو پھٹا پڑ گیا، لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اوکے، ختم ہوگی نا بات. جب اس کا ساتھ نہیں دیا تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہمیں ختم کرنے کے لیے، تو ہمارے تھوڑے سے جذبات جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ذرا تھوڑا نرم ہو گئے. آئیے ذرا ان جذبات کی بات کر لیتے ہیں. ایک ایسے آدمی سے جو ڈیموکریٹ ہے، رانا صاحب یو آر اے ڈیموکریٹ، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ان کا انتخابی نشان واپس لیا گیا، کیا اس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوئے؟ جب ان کو آپ نے کاغذات ان کے چھیننے شروع کیے، کیا لوگ اس کی بنا پہ آپ کے مخالف نہیں ہوئے؟ جب آپ نے ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے اور آپ نے اس عمل کی مذمت نہیں کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو لوگوں نے کہا یہ تو سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. بہرحال 8 تاریخ کے الیکشن میں پڑنے والے ووٹ کے رجحان کو اگر دیکھیں تو میرے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کی ان باتوں کی تردید کر سکوں. آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟
کہ جو اتنی لمبی تاریخ آپ مجھے بتا رہے ہیں، اتنے سال تک آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے اور آپ نے صرف 18 مہینے میں اقتدار میں رہنے کی خاطر سب کچھ گوا دیا جو بقول آپ کے آپ نے اتنی جد و جہد سے حاصل کیا تھا؟ ہم نے اقتدار میں تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے اس میں دیکھو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو برن کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کامیاب ہو گئے. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا کہ تبدیلی کا عمل پارلیمنٹ میں سے جنم لے. آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے بعد نئے انتخابات میں جانے سے آپ کو کس نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا اور ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لندن میں پارٹی لیڈر نے میٹنگ بلائی اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے پرائم منسٹر کی تقریر بھی تیار تھی اور ہم جانے کو تھے کہ عمران خان نے جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا. اس نے کہا کہ میں 25 کو آ رہا ہوں ورنہ فوراً ریزائن کرو اور الیکشن کا اعلان کرو. تو مطلب ایک آدمی کے تھریٹ کرنے پر آپ نے ایک بنیادی فیصلہ ہی تبدیل کر دیا. اس کے تھریٹ کرنے پہ بنیادی طور پہ تو یہ بات آئی کہ ابھی ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ جی اس نے تھریٹ کیا اور اگلے دن ہی ہم نے جو ہے وہ ریزائن کر کے الیکشن ایک ہفتے کے بعد کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو یہ ہے جو آپ کی ہے جس میں آپ میجر پارٹنر ہیں، ہماری نہیں ہے کولیشن گورنمنٹ. اچھا چلے، موجودہ مخلوط حکومت جس کے آپ میجر پارٹنر ہیں اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں موجودہ حکومت نہ چل سکی تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب آپ کے خدشات ہیں کہ موجودہ حکومت نہیں چل پائے گی. خدشات کولیشن گورنمنٹس کے متعلق آلویز ہوتے ہیں. ہم نے 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ چلا کے دیکھی ہے. ایک پارٹنر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے پاؤں رکھے تو کولیشن گورنمنٹ کیا، کولیشن گورنمنٹ گئی. تو پھر کر کے رہے ہیں آپ؟ یعنی پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جب پہلا سوال میں کرتا ہوں، میں پہلا جب دیکھیں جب میں پلیز لیٹ می میں باجوہ کا سوال کرتا ہوں تو وہ آپ کی ٹیکٹیکل فیصلہ تھا. جب میں کہتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ الیکشن میں کیوں نہیں گئے تو آپ کہہ رہے تھے آپ کو تھریٹ مل گیا. جب نگران حکومت کی بات کرتا ہوں تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس کی ایز سچ سپورٹ نہیں کی. جب میں آج کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مخلوط حکومت ہے تو کسی لیے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ سارا سفر جو آپ نے طے کیا اس کے لیے پھر آپ جواب دہ ہیں عوام کو یا نہیں؟ اور صرف آپ کو ہی نقصان نہیں ہوا، عوام کو بھی ہوا. مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی، ملک کے اندر ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہوگا. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آج یہ سارا کچھ آپ گھیر کے جو آپ ہمارے جو ہے وہ سر پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہ 17-18 میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ 17-18 میں یہ سارا کچھ نہیں تھا. اس وقت ملک بھی مستحکم تھا، معیشت بھی مستحکم تھی. تو پھر وہ ڈرامہ جو کیا اس ڈرامے پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے اس ڈرامے کو سپورٹ تو نہیں کیا. میں نے اس ڈرامے کو تو اسی کی وجہ سے سارا نہیں میں نے اس ڈرامے کو سپورٹ نہیں کیا. تو پھر میں ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یو آر ناٹ اے کامن پولیٹیکل ورکر، یو آر دا مین ہو نوز. آپ جانتے ہو کہ سیاست کیا ہے. میں اس سے سوال کر رہا ہوں پھر یہ 2 سال کیا تھے؟ اس کا جواب مجھے دے دیں تاکہ میں اگلے سوال پہ جاؤں. معاملہ یہ ہے کہ جو 17-18 میں جو سازش ہوئی اس ملک کے خلاف، جس نے اس ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلا، معاشی عدم استحکام کی طرف دھکیلا، اس سازش کے نتیجے میں یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں اور یہ مجبوراً ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ عمران کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. پھر میں مان کیوں لیتے ہیں، لے کے آئی تھی. اب آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو لے کر آئے اور آپ ماننے کو تیار نہیں. اور اب آپ کو یہ خدشہ ہے اور اس خدشے کا اظہار آپ نے چند دن پہلے کیا ہے کہ 100 طرفہ بات چیت نہیں ہوئی تو سب کا خاتمہ ہوگا. اور آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے. اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم PMLN یا گورنمنٹ کہہ لیں، اس میں باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی آ جاتے ہیں. ہم ایک حقیقت ہیں. کوئی یہ کہے، سن لیں، کوئی ہمیں تسلیم کرنے سے انکاری ہو تو یہ غلط بات ہے. ہم ایک حقیقت ہیں. PMLN میاں نواز شریف پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. عمران خان بھی ایک حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. تینوں کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. تو تینوں کو بیٹھنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے ایک پارٹی کہ 9 مئی کی تحقیقات کرانے کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو؟
اس کا جواب جو ہے یہ دونوں جو دوسری دونوں حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت تو میرے سامنے بیٹھی ہے. نہیں میں پی ایم ایل این بطور جماعت ایک فیصلہ کرنے یا بات کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. وہ تو ذاتی طور فیصلہ پہ جماعت کرے گی. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس بات کے انجام میں نئے الیکشن ہونے چاہیے. نئے الیکشن دیکھیں، ہم کوئی سی ایس ایس کا ایگزامینیشن پاس کر کے تو نہیں آتے، نہ ہی ہم نے کوئی وار کورسز کیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ سٹار لگتے ہیں. ہمارا تو سٹار ایک ہی ہے، وہ ہے الیکشن، عوام کا مینڈیٹ. افتخار صاحب اگر یہ متنازع ہو جائے تو ہم پرفارم نہیں کر سکتے. سیاستدان، سیاسی جماعت ایک فیئر عوامی مینڈیٹ کے بغیر پرفارم نہیں کر سکتی. فواد آزاد، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فواد آزاد، گفتگو ہو رہی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب سے اور بات ہو رہی ہے سیاست کے حوالے سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی انہوں نے بات کی، انہوں نے مینڈیٹ کی بات کی. آئیے ذرا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں. سر، جب آپ کی سیاسی جماعتیں یونین کونسل کی سطح پر آرگنائز نہیں ہوتی، جو 7-8 ہزار یونین کونسل ہیں، اور اگر آپ کے پاس 100 آدمی بھی یونین کونسل پہ کمیٹڈ ورکر ہو، بھلا وہ آپ کی پارٹی کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ جے یو آئی کا ہو، کیا وہ نہیں ایک ریئل چیز؟ جب تک وہ ریئل چیز نہیں آتی تو پھر یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں مینڈیٹ کی، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ لوگ جو ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں وہ 48-49% آ رہے ہیں. نہیں، مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے دینا ہوتا ہے، وہ کوئی ورکرز نے یا آپ کی پارٹی کی تنظیم نے نہیں دینا ہوتا. تنظیم کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی؟ تنظیم فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن دونوں چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں. اگر صرف تنظیم کی بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتوں نے کامیاب ہونا ہو تو پھر اس ملک کے اوپر اب تک جو ہے وہ جماعت اسلامی 10 بار حکومت کر چکی ہوتی. آپ جس کا نام نہیں لیتے، آپ کا مقابلہ ان سے ہے، اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بڑا نہیں، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ آپس میں ہی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے پہ استعمال ہوتی ہیں. جس دن لیڈر آف دی اپوزیشن نے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ خان صاحب آئیں، بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں، ہم ملک کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار. وہ آپ کو چور، لٹیرا، بے ایمان، بدعنوان سمجھتا تھا. کیا کریں پھر؟ تو پھر بات یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے نا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا اور بیٹھ کے جو ہے کہتا میں نہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، پھر کیا کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. پھر ابھی آپ نے 10 منٹ پہلے کہا کہ تینوں فورسز کو بیٹھنا چاہیے، کہا نا آپ نے. ان 3 فورسز میں آپ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہے، اور تیسری فورس وہ شامل ہے جو باہر بیٹھی ہے. لیکن اس کا رویہ یہی ہے جو آپ کے سامنے، اور وہ آپ کو مانتا نہیں، اور آج بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں. تو میں نے تو پچھلے 2 سال میں دین آئی واز انٹیریئر منسٹر، میں نے تو کہا تھا کہ یہ آدمی نہیں بیٹھے گا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے سر، اس لیے کہ شاید میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ قوم کو کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا. اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حادثہ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے گا. یہ اپنی ہٹ درمی پہ تلا ہوا ہے. آپ اتنی خوفناک بات پھر کر رہے ہیں کہ حادثے سے 2-4 کر دے گا. آپ کیا حادثات دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے کی وہ قوتیں جو حقیقت ہوں، وہ جب آپس میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنے کی بجائے آپس میں دست و گریباں اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آبادہ فساد ہوں تو پھر تباہی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ تباہی ہے. پھر آپ سمجھتے ہو کہ غیر جمہوری قوتیں پھر آ جائیں گی؟ اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ، یا میں یہ فورسیک نہیں کر سکتا کہ کون آئے گا پھر کیا ہوگا، لیکن اگر کسی بھی ملک یا معاشرے کی حقیقتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھنے کی بجائے باہم دست و گریباں رہیں گی تو پھر تباہی آئے گی. اس تباہی میں ایک لائٹ، ایک شمع 21 اکتوبر کو ایک لیڈر نے مینار پاکستان پہ قوم کے سامنے رکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ مجھے سمپل میجورٹی دیں. لیکن قوم نے نہیں سمپل میجورٹی دی. نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ بس یہ اب قوم کی مرضی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کیا ہے جو نہیں دیا.
اگر PMLN کو سمپل میجورٹی مل جاتی اور انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اگر حکومت بن جاتی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے 2 سال میں ملک اس سیاسی اور معاشی بحران سے نکل آتا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا میاں محمد نواز شریف اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں وہ رول پلے کرنے کو تیار تھے تو 21 اکتوبر کو آگے پوری قوم کے سامنے آگے پیش ان ہوئے۔ کا خیال تھا کہ ہی ول بی الیکٹڈ، ہی ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر۔ ایسا نہیں ہوا، تو اس کے بعد کیا پوزیشن ہے؟ بیکاز دی پارٹی از دیئر ود اے پرائم منسٹر ان دا سینٹر، ود اے چیف منسٹر ان دی پروونس، میں اپنے اینڈ یو آر فیسنگ الیکشنز آفٹر فیو میں ڈیز۔ پارٹی لیڈر کے بہاف پہ کوئی کمیٹڈ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں جتنا ان کو جانتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے کہ یہ 3 حقیقتیں ہیں، یہ آپس میں بیٹھیں تو یہ ملک اس بحران سے کیا نکل میاں سکتا ہے۔ نواز شریف ان 3 حقیقتوں کو تسلیم کرے گا؟ میاں نواز شریف بیٹھنے کو تیار ہوگا۔ آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ میں یہ بات ان کے ان الفاظ سے لیتا ہوں، انہوں نے وہاں مینار پاکستان پہ بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک اس بحران سے تب نکلے گا اگر ہم سب میں انہوں نے عمران خان کو بھی شامل کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا تھا، سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا تھا کہ سب ہم مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس ملک کو نکالیں۔ لیکن ایسا ان کا خیال اس کا یہ تھا غالباً کہ ان کو اچھے خاصی سیٹیں مل جائیں گی جو نہیں ملی، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے، آپ تو بری طرح ہارے ہیں پنجاب میں، اور آپ کے تمام اندازے رانا ثناء اللہ کے بھی بری طرح پٹ گئے، اور یہ کمال کی بات تھی کہ رانا ثناء اللہ ایک وعدہ کرے اور اس پہ وہ پورا نہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا آپ کے اپنے فیصلہ آباد میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ ساری جو چیزیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں معاملہ تو یہ اس معاملے نہیں مجھے بتائیں اس میں میاں نواز شریف کین پلے اے رول؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں بھرپور کوشش کی کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروا سکیں کہ یہ جو مہنگائی ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑے ناراض تھے، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے۔ کس کی پیدا کرتا ہے؟ یہ وہی بحرانی کیفیت جو 17-18 سے جو شروع کی گئی، انٹرنیشنل حالات نہیں ہیں تیل کی مہنگائی میں؟ نہیں، اس میں انٹرنیشنل آپ کے فیصلے جو آپ نے بجلی کے اتنے مہنگے نہیں، پروجیکٹ لیے ہوئے وہ نہیں؟ اگر 17-18 میں ملک کو اس بحران سے دو چار نہ کیا جاتا تو ہم ان چیزوں کو برداشت کرنے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ ہم نے یہ کوشش کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارا وہ رول جو ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، ہم اسی رول میں ہیں، لیکن لوگوں نے ہماری اس بات کو پارشلی ایکسیپٹ کیا۔ پارشلی کیا لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں جو دوسرا دھڑا ہے وہ تو کہتا ہے ہماری 180 سیٹیں ہیں۔ چلیں وہ تو کہنے کو تو خیر وہ 280 کہہ دیں، ان کے کہنے کی کون سی ان کے بات پاس ہے؟ کوئی اندازہ ہوگا نا، انہوں نے کچھ اسٹڈی کی ہوگی۔ کوئی اندازہ نہیں ہے ان کے پاس۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، اور یہ سپلٹ مینڈیٹ جو ہے یہ ایسا نہ ہوتا اور PMLN کو سمپل میجورٹی مل جاتی کیسے مل جاتی؟ تو یہ ملک کے لیے بہت بہتر کیسے ہوتا۔ مل جاتی سر؟ آپ نے PDM بنائی، آپ پرفارم نہیں کر پائے، پھر نگران حکومتیں آئیں، ان کی خرابیوں کی آپ نے نشاندہی نہیں کی، آپ الیکشن میں گئے صرف ایک ہی نعرے کے ساتھ، چوتھی دفعہ پرائم منسٹر، اس کے علاوہ آپ نے کوئی نعرہ نہیں دیا۔ دیکھیں ہم نے 21 اکتوبر کو ہم سمپل میجورٹی کی پوزیشن میں تھے، بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر تھے۔ جس دن الیکشن کمپین شروع ہوئی، ہم نے جب اپنی پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ کی، ہم نے جب فیصلے کیے، ہم اس پوزیشن میں تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے الیکشن کمپین چلی اور اس میں جو واقعات ہوئے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، مثال کے طور پہ نامینیشن پیپرز چھینے گئے، شور پڑ گیا کہ جی چھینے جا رہے ہیں۔ آپ جواب نہیں دے پائے نا، کسی کے سر نہیں آپ چھینے، جواب نہیں دے پائے، آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جواب نہیں دے بھائی پائے۔ ہم چھین رہے تھے، میں چھین رہا تھا۔ خدا جانے کون، نہیں آپ کو کنڈیم تو کرنا چاہیے تھا اگر ایسا تو واقعہ ہو رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو تھے کینڈیڈیٹ اس کے تو کسی کے نہیں چھینے گئے، انہوں نے تو الیکشن لڑا ہے، تو ان کا جواب جو تھا کیئر ٹیکر سیٹلمنٹ میں دینا تھا، آپ نے بھی دینا اور اس نے دینا تھا، الیکشن کمیشن نے دینا تھا۔ پارٹیاں ہی جواب دیتی ہیں۔ آج کا اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں آصف زرداری کے یا بلاول کے، آج کے موجودہ صورتحال کے، وہ سیاسی لوگ دیتے ہیں۔ آپ بالکل پیچھے ہٹ گئے، آپ نے میدان چھوڑ دیا، بہرحال آپ کی مرضی۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ سیاسی پارٹیوں میں جو اشرافیہ کا قبضہ ہے، کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے گھر کے کھیل کھیل رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ چلیں؟
مثلا آپ ایک آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں صوبائی اسمبلی کا، پھر اسی کو قومی اسمبلی کا، پھر اسی کو سینٹ میں لے جاتے ہیں. خیر یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے نہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بات سننے کو آئی کہ مبینہ طور پہ ٹکٹوں کا فیصلہ کارکردگی کے علاوہ کسی اور بنا پہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ دس واز ون آف دا ریزن. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دن میں ہم 7 8 گھنٹے بیٹھے ہیں اور ایک بندے کو سنا ہے. ایک حلقے میں 10 15 لوگ تھے اور اپنی انسانی سمجھ اور سوچ کے مطابق پارلیمانی بورڈ کے سینئر ممبر جو ہر میٹنگ میں موجود تھے، ہم نے بہتر فیصلہ کیا ہے. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ پہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کوئی بہت صحیح ہوگا، بعض جگہ پہ کوئی جھول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کنسیڈریشن نہیں. پنجاب میں یہ فیصلے کتنی تعداد میں بری طرح پٹ گئے؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں پٹا. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک خواتین حضرات، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید میں کہتا ہوں. رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہیں سوالوں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے. آئیے مجھے بات کرتے ہیں. رانا صاحب، شہباز شریف کی مخلوط حکومت کہ کچھ وزراء پر تنقید کی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید کرنے والے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کھیل کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسی صورتحال میں ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا حق پہنچتا ہے اور اس تنقید کو کوئی اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اگر یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اپنے وزیروں کا انتخاب کرنے کے لیے، تو کیا سسٹم ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا؟ کولیشن گورنمنٹ میں وزیر اعظم کے پاس اختیار محدود ہوتا ہے اور جو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ہر بات میں جو ہے وہ دخل دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم فلی امپاور نہیں ہوتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نام کا پرائم منسٹر فلی امپاور نہیں ہے؟ جی، ہی از دا کولیشن پرائم کولیشن والی بات چھوڑ دینا ہے، امپاور ہے یا نہیں ہے. ہی از اے پرائم منسٹر. نہیں، پاور اگر رولز آف بزنس ہم دیکھیں، سن لیں نا، رولز آف بزنس میں تو ساری پاورز پرائم منسٹر کی ہی ہیں. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو پھر یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ لیکن جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک تو وہ اپنی پارٹی کا پابند ہوتا ہے، لیکن جو کولیشن پارٹنر ہوتا ہے وہ ایک چھوڑ کے وہ 10 پارٹیوں کا پابند ہوتا ہے. اب یہاں پہ رک جائیں. آپ نے کمپرومائز کیا باجوہ کی ایکسٹینشن پہ، آپ نے کمپرومائز کیا جب حکومت ختم ہوگی عمران کی، تو آپ نے کمپرومائز کیا کہ بجائے الیکشن میں جاتے آپ الیکشن میں نہیں. یہ کمپرومائزز نہیں، یہ ہماری پولیٹیکل ٹیکنیکل بڑی کنسیڈرڈ مووز تھی. بہت بری موو نہیں تھی یہ؟ دیکھیں، وہ بعد میں کسی موو کا کامیاب ہو جانا یا ناکام ہونا جو ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت ہم نے سوچ سمجھ کے ہی کیا تھا. سر لیٹس گو. سر آپ وزیر داخلہ بھی رہے. نوشکی کا واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. جب آپ وفاقی وزیر داخلہ تھے تو آپ کے اس دور میں بلوچستان میں ایسے 19 واقعات ہوئے تھے. کیا آپ نے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بطور وزیر کوشش کی؟ دیکھیں، بطور وزیر، بطور وزیر اعظم، بطور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ان کے سربراہ، سبھی پورے خلوص نیت سے کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا اس قسم کے واقعات ہوں، لیکن وہاں کے حالات جو ہیں اور وہاں کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے پیش نظر وہ کوششیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان. سر آپ کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں کے جغرافیائی حالات کیا ہیں؟ کوئی نئی بات آپ کے علم میں آئی تھی؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری تھی. یو آر ریسپانسبل فار دی انٹرنل سیکورٹی. لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی حد تک ذمہ دار ہوں. باقی اس کے نتائج جو ہیں وہ تو پھر ایک یعنی بات کی بات ہے کہ آپ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا کس حد تک نہیں. یہ ہوتے رہیں گے واقعات پھر؟ میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں وہاں پہ وہ امن جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے قائم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ ریاست کدھر گئی پھر؟ ریاست اپنی کوشش جاری رکھے. سر کتنے افسوسناک ہے 2023 میں جو آپ کا دورہ ہے، 693 لوگ مارے گئے، 1124 انجرڈ ہوئے،
306 अटैक हुए, तो ये तो फिर क्या इसको मैं नाकामी कहूँ? देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई ऐसे इश्यूज़ होंगे, लेकिन ये आप एक रियासत को रिप्रेजेंट करते हो, आप वफाकी वज़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हो। नहीं, क्या देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इतनी ये कमज़ोर हो गई है? 2023 का फिगर ले लें, 22 का ले लें, 21 का ले लें, 24 का ले लें, 16 का ले लें, 17 का ले लें, ये तो इसी तरह से हैं। नहीं, मैं जब तक ये इश्यूज जो हैं, सर, नहीं, मैं जब आपको तक ये सेटल नहीं होते। राना साहब, मैं आपको मुद्दा इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। मैंने इसलिए फिगर कोट किया कि वो तो बिल्कुल आपके डोमेन में आते हैं, आपके वक्त में, इसलिए मैंने ये फिगर कोट किया है। ये मकसद आपको बुरा कहने का नहीं है, मकसद ये है कि ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि 1232 आदमी हलाक हो जाए एक साल के अंदर, और हम कहें कि इशू है वहाँ के लोगों के साथ, उनकी हुकूमतों को रिजॉल्व करना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए, मामला ये है कि वहाँ पे जो दहशत गर्दी है, अब उसकी अगर आप बुनियाद में जाएं तो वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको। उस दहशत गर्दी के जो किरदार हैं, जो लोग वो जब तक जो है वो एलिमिनेट नहीं होते, उस वक्त तक ये वाक़यात जारी रहेंगे। सर, आप कब से पॉलिटिक्स में हैं? मुझे तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गया। 30 साल में हमें उनका मसला समझ नहीं आ रहा। मेरा ख़्याल है कि कौमी सतह पे हम उसको नहीं समझ पाए। कब समझेंगे? ये पहले जिन चीज़ों का हमने ज़िक्र किया है, वहाँ पे हम कोई समझौता, कोई मामला जो है वो तय करें तो फिर आगे नीचे आए ना। अभी तो हम ऊपर ही अटके हुए हैं। पाकिस्तान में जो फौजदारी निज़ाम है, ये सरासर बेइंसाफ़ी और अदम मसावात पे मबनी है। ये तो आप भी तस्लीम करते होंगे एज ए सिटीज़न और एज ए पॉलिटिशियन। कवानीन तकरीबन 120 साल पुराने हो गए हैं। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 का है, पीनल कोड 1860 का है। इनको बेहतर बनाने के लिए आप लोग नाकाम क्यों रहे? चलें, छोड़ दें सारी बातों को। क्या फ़ौज ने मना किया था कि इसको बेहतर नहीं करना? नहीं, इसको बेहतर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून के बेहतर होने या ना होने से कानून जितने भी बनते हैं सारे बेहतर ही होते हैं। उनको इम्प्लीमेंट करना आप इसमें तब्दीली नहीं चाहते? नहीं, इसमें तब्दीली जहाँ जहाँ पे दरकार हो होनी चाहिए, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट बेहतर किया जाए ना। अब आप देखें, नहीं सुन, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसमें क्या कमी है जी? तो फिर क्यों नहीं कामयाब हो रहा? उसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन में फैसला करें। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा? तो नहीं हो रहा। किसकी गलती है? किसकी कमजोरी है? ये आपका कोई रोल ही नहीं है। नहीं, आपको इलेक्ट कर दिया जाए, आपको असेंबली में भेज दिया जाए और बाकी छोड़ दिया जाए। सुन लेना, कमजोरी ये एग्जीक्यूटिव से मुतल्लिका मामला है। कमजोरी गवर्नमेंट की भी है, एग्जीक्यूटिव किसको जवाब दे? एग्जीक्यूटिव किसको जवाब दे? आवाम को जवाब दे है। आवाम के नुमाइंदों को जवाब दे नहीं है? जी, आवाम के नुमाइंदों को भी जवाब दे है, लेकिन जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को जवाब दे नहीं है। ठीक है, वो आवाम के नुमाइंदों को भी जवाब दे नहीं है। मैं ये करना नहीं चाहता। आप मुझे बताएं, सुन लेना, मेरी भी अब जो अदालतों में केसेस जो हैं वो 14-14 साल लटके रहते हैं, कौन उसको तो कानून बनाए ना, टाइम फ्रेम में लेके आए, मजबूर करें। आप वकील जो है इकट्ठे हो जाते हैं, आप वकील चाहते हैं कि कानून बने ही ना ऐसा, इसका क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? तो इसका देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हल तलब हैं। ये किसने कर रही है मेरे दोस्त? देखें, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सूबाई असेंबली में हैं, आप वफाक में हैं, आप सेनेट में हैं, आप ही ने करना और किसने करना है? देखिए, मामला ये है कि जब तक आप मुल्क का बुनियादी मसला जो इक़्तिदार आला का है, जब तक आप वहाँ से सुरखरू नहीं होते, अभी तो आप वहाँ पे ही अटके हुए हैं, बल्कि फंसे हुए हैं। कब तक अटके रहेंगे? उस वक्त तक ये नीचे कब तक अटके रहेंगे? उस वक्त तक जब तक जो है ये सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं होता। किसने जनाब इस बात में मदाखलत की कि जजेस को कहा गया कि उनकी तैनाती जो है वो पार्लियामेंट की सुपरविजन उस पर होनी चाहिए? आप ही की पार्टी के अंदर एक लॉबी ने इस सारी सोच की मुखालफत की और उस फैसले को अंडू करवा दिया। ये हकीकत है या नहीं? नहीं, इस बारे में जो वो जुडिशल कमीशन का तरीक़ाकार इस वक्त चल रहा है, मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा सर। प्लीज़ देखें, आप मेरे सवाल को समझते हैं और समझ गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये तय हो गया कि तमाम जजेस की तैनाती जो होगी वो जाएगी पार्लियामानी कमेटीज़ के पास, वो फैसला करेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, और उस हम ना मानने में आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक लॉबी थी जिसने इसके खिलाफ जदोजहद की और इसको अंडू करवा दिया। नहीं, जदोजहद पार्टी के अंदर क्या होनी थी? पहली बात तो ये है कि जुडिशरी ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उनकी तैनाती के मामला जो हैं वो पार्लियामेंट में चले जाएं या पॉलिटिशियंस के पास चले जाएं।
دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو وہ اختیار یا وہ تعداد حاصل ہوگی کہ وہ آئین امینڈ کر سکے تو پھر ان باتوں کے بارے میں سوچے گی نا. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو آئین میں امینڈ کرنی چاہیے. 2 ججز بیٹھتے ہیں اور وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں. آپ نے اختیار دیا ہوا ہے ایک سن لینا, آپ نے اختیار دیا, آئین نے دیا, آئین نے دیا, آئین نے دیا. آئین اچھا آئین یہ کہتا ہے کہ حکامے کے اوپر آپ بات نکال دیں. تو دیکھ لیں. نہیں, آئین کہتا ہے, میں آپ سے سوال کروں, آئین اجازت دیتا ہے؟ آئین جو ہے وہ 184 جو آرٹیکل 184(3) جو ہے ٹھیک ہے, وہ اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کو جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے. اب دینا اختیار اور ہے, گورنمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور ایک جج سنگل بینچ بیٹھتا ہے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیتا ہے. تو اب آپ یعنی یہ کوئی ایک خرابی تھوڑی ہے. اب آپ ان 6 ججوں کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ جی ہمارے پہ بہت دباؤ آتا ہے, کیونکہ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں. میں ان 6 ججز کی بھی حمایت کرتا ہوں, لیکن میں اس ایک جج کی بھی حمایت کرتا ہوں جس نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے جو ہے وہ اس نے اپنی آواز بلند کی تھی. پکڑے نہ ان کرداروں کو بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال بہتر ہو جائے گی اور ہم کسی غیر جمہوری دور میں داخل نہیں ہوں گے؟ اگر جو اس وقت ہمارے ملک کی حقیقتیں ہیں جن کے متعلق ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں, اگر وہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے تو ہمارا مستقبل بہت روشن ہے. آخری سوال, میاں محمد نواز شریف کا کیا رول ہوگا؟ میاں محمد نواز شریف ایک سینئر پولیٹیشین اور ایک نیشنل لیڈر ہیں. ان کا یہی کردار ہونا چاہیے اور یہی کردار ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انس صاحب, آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.